بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ عمران خان صاحب کے قلم سے لکھی گئی پاکستان کی ایک ذاتی تاریخ۔ جی ہاں، عمران خان پاکستان جاری ہے۔ آئیے آج اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ کم از کم پاکستان کی حد تک انگریز کی تربیت یافتہ افسر شاہی کو جمہوریت گوارا نہ تھی۔ اپنی قوم کو وہ اس کا مستحق نہ سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں وہ پروان چڑھے تھے کہ عام آدمی کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے پرانے آقاؤں کی وہ تقلید کرتے، وراثت میں یہ رجحان انہوں نے پایا تھا کہ عام آدمی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ علامہ اقبال کے ویژن اور قائد اعظم کے تدبر سے محروم ہو کر غلامی سے ملتے جلتے ماحول میں واپس چلے گئے۔ قائد اعظم تو کیا، یہاں کوئی نہرو بھی نہ تھا کہ استحکام کے دو اشرے مل پاتے۔ پہلا موقع پاتے ہی سول ملٹری افسر شاہی نے جمہوریت کو ٹھوکر مار دی۔ 1956 تک دستور نہ بن سکا، اس لیے کہ مغربی پاکستان کی طاقتور اشرافیہ اقتدار میں بنگالیوں کو برابر کا حصہ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ بنگال کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لہٰذا 1 یونٹ کا تصور تراشا گیا۔ پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں اسی سے مایوسی بڑھی اور آخر کار ملک ٹوٹنے کا المیہ رونما ہوا۔ 1958 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1956 کا دستور منسوخ کر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور صدارتی نظام نافذ کر دیا۔ 10 سال وہ اقتدار میں رہے، بالآخر ایک بھرپور عوامی تحریک نے انہیں چلتا کیا۔ افسوس کہ اس کی جگہ یحییٰ خان نام کے ایک اور جرنیل نے لے لی۔ ایوب خانی عہد میں اقتصادی طور پر پاکستان نے ترقی کے مراحل طے کیے اور بدلتا گیا۔ آئلی زندگی سے متعلق بعض قوانین میں انہوں نے ترامیم کی اور معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش، مگر زراعت اور صنعت میں ان کے عہد کی ترقی سے تھوڑے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا، اکثریت محروم رہی۔ مزید برآں جمہوریت میں وہ یقین نہ رکھتے تھے، چنانچہ سیاسی اعتبار سے ملک جمود کا شکار ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں بے چینی بڑھتی گئی، اس لیے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے بنگالی محروم رکھے گئے۔ حکمران اشرافیہ میں ان کی نمائندگی کم تھی۔ 1971 کا المیہ طویل فوجی اقتدار کا ثمر تھا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے حکمران طبقات کی طرف سے بنگالیوں کو کمتر سمجھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے یہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں ہماری شرح و ترقی سب سے زیادہ رہی، اگرچہ اکثریت خوشحالی سے محروم ہی رہی، نظم و نسق کا حال بہتر تھا۔ انگریز اپنے پیچھے باصلاحیت افسر شاہی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اور والدین سے بعد ازاں سنتا رہا کہ تخلیق پاکستان میں جو جذبہ بروئے کار آیا تھا، کسی نہ کسی حد تک ان برسوں میں برقرار رہا۔ فوجی اقتدار کے ابتدائی برسوں میں بھی شاید ہمارے اس احساس کا سبب یہ ہو کہ ہم پنجاب کے قلب میں تھے۔ ملک کے دوسرے اور دور دراز علاقوں کے اندر دلوں اور دماغوں میں جو لہریں اٹھ رہی تھیں، شاید ہم ان سے بے خبر تھے۔ جب میں پیدا ہوا، پاکستان 5 سال کا ہو چکا تھا۔ لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگتا۔ یہ ایک خوابناک بچپن تھا، کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان میں ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑا، ہرے بھرے کھیت تھے اور آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا اور کھلے میدان۔ چند ایک ہی مکان تھے اور سب ایک خاندان کی طرح، لہٰذا یہ ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھا۔ زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا، جن کا نام احمد زمان تھا۔ 1947 میں ہجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہیں آن بسا۔ میں گرما کی تپتی دوپہروں اور شاموں میں چھرے والی بندوق لے کر کبوتروں کے شکار پر جایا کرتا یا نہر میں نہایا کرتا۔ شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں تاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا رہتا، تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ دودھ کے لیے ہر گھر میں ایک گائے یا بھینس پالی جاتی۔ آج زمان پارک لاہور کے وسط میں واقع ہے۔ شہر چاروں طرف پھیل گیا ہے۔
ہرے بھرے شاداب کھیتوں میں سے جہاں گیہوں اور دھان کی بالیوں پر ہوائیں کبھی سہانے گیت گایا کرتی، صرف ایک چھوٹا سا پارک بچ رہا ہے۔ تب آسمان پر چمکتے ستارے بہت ہی قریب نظر آتے تھے، اب صحن میں کھڑے ہو کر بات کریں تو آواز بلند کرنا پڑتی ہے۔ گھر اتنے بہت سے ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب بھی لڑکے بالے نہر میں نہاتے ہیں، مگر اس کا پانی آلودہ بلکہ گندا ہے۔ برسات کی بارش کے بعد مٹی اب بھی مہک دیتی ہے، لیکن پھر ہوا میں ڈیزل اور پیٹرول کا دھواں گھل جاتا ہے، اور ہم رنج کے ساتھ ان زمانوں کو یاد کرتے ہیں جب فضا کی پاکیزگی بجائے خود ایک داستان تھی۔ تب لاہور کا پانی کتنا میٹھا تھا، اب پینے سے پہلے ابالنا پڑتا ہے۔ میں لاہور سے 10 میل دور ایک دوست کے کھیتوں پر سیر کرنے جایا کرتا۔ وہاں میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی بار 14 تیتر شکار کیے۔ میں نے کیسی بھرپور زندگی بسر کی ہے، لیکن ویسا سنسنی خیز اور شاندار لمحہ پھر کبھی نہ آیا۔ وہ کھیت معدوم ہو گئے اور اب یہ علاقہ سیمنٹ اور سریے کا جنگل ہے۔ اب ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ایک فائر سے 14 تیتر زمین پر گریں۔ جنگل کٹے، پرندے ہجرت کر گئے، ہوائیں زہر آلود ہوئیں، اور پانی بھی۔ زندگی گزارنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو ترقی اپنے ساتھ لائی ہے؟ میری والدہ ہر شام ہم بچوں کو میری نانی اماں کے پاس بھیجا کرتی۔ یہ سب سے زیادہ سہانا وقت ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی ہر چیز کا انہیں علم ہوتا۔ ہم بچوں کے ہر معاملے میں وہ شریک تھیں، اور ہم ہر وہ بات بھی ان سے کہہ دیتے جس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہ کر سکتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح بیدار اور متحرک تھی۔ ان کی زندگی میں وہ ساری رونق شاید اس بے پناہ محبت اور بے حد و حساب انس و الفت کی وجہ سے تھی جو ان کے بچوں، نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں سے انہیں حاصل ہوتی۔ شفقت کا ایک دریا جو ہمہ وقت بہا کرتا۔ شاید وہ اور جی لیتی، لیکن 1985 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو صدمے کی شدت نے انہیں آ لیا۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی۔ ہمیں ایسا لگا کہ اب انہوں نے اس دنیا کو تج دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی اور اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی اور میری محبوب ماں کے پاس چلی گئی۔ ہمارے وطن میں خاندان معاشرے کی کلید ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ ماں کے کردار کو ایک تقدیس بخش کر اللہ نے خاندان کو بڑی قوت عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہ جو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کا لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں ان کا اکلوتا فرزند۔ وہ ایک مکمل ماں تھی، ہر چیز اپنے خاندان پر قربان کر دینے والی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ میں 8 برس کا تھا۔ میں اور میرے رشتے کے بھائی ایک شہتوت کے باغ میں تھے۔ باغبان اچانک آن پہنچا۔ درخت سے چھلانگ لگانے کی کوشش میں ایک سے دوسری شاخ پر جا گرا۔ تیز دار ٹہنی سے میری ران کافی گہرائی تک کٹ گئی۔ خون کی بڑی شریان بمشکل کٹنے سے محفوظ رہی تھی۔ گھر پہنچا تو یہ گھاؤ میں نے ماں سے چھپا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دکھ نہ پہنچے، ایسی الفت تھی ہم ماں بیٹے کے درمیان۔ میں کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہتا جس سے وہ ناراض ہوں۔ محبت اس طرح زندگی کو نظم میں ڈھالتی ہے۔ وہ اس طاق میں رہتی کہ کسی نہ کسی طرح میں اسکول کا کام دن کے وقت میں ہی نپٹا دوں، مگر مجھے کھیل کا ایسا چسکا تھا کہ پڑھائی میں جی ذرا نہ لگتا۔ اگر پڑھ پایا تو ان کی مہربانی اور نگرانی سے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ پڑھائی کے سوا کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پہ میری ماں مجھے مجبور کرتی ہوں۔ اگر میں کسی چیز سے گریز کرتا تو وہ کبھی سختی سے کام نہ لیتی۔ جیسا کہ زمان پارک کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے۔ ہم سب لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے، چھوٹے بچوں سے لے کر 20-25 سال کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ، ایسے جارحانہ جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میچ ہی سے انکار کر دیا۔
کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی۔ میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے۔ 9 سال کی عمر میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنے خالہ زاد جاوید برکی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سنچری بناتے دیکھا، جو اب قذافی اسٹیڈیم کہلاتا ہے۔ اپنی خالاؤں اور ماموؤں کے گھروں کو میں اپنا ہی گھر سمجھتا۔ سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا مکان تھا۔ رات کے کھانے پر گاہے بگاہے سب اکٹھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک۔ آداب طے شدہ تھے۔ بزرگی کا احترام بہرکیف ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کم سن اسے پوری توجہ سے سنا کرتے۔ اس کا صلہ یہ کہ عمر میں کوئی جتنا بڑا تھا، بچوں کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری قبول کرتا، پوری طرح ان کا خیال رکھتا۔ اسی طرح فقط والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب بالغ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے۔ نہ تراشیدگی، تکبر کا اظہار، خاص طور پر جب کوئی ذمہ دار اس کا مرتکب ہو، ناپسندیدگی کا باعث بنتا۔ بدقسمتی سے مغرب زدہ گھرانوں میں بزرگوں کا احترام مٹتا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو لوگ مغرب کی تقلید میں بالکل ہی اندھے ہیں، وہ بڑوں کی توہین یا انہیں نظر انداز کرنے کو ترقی اور جدت کی علامت سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب لندن میں ایک استاد نے مجھ سے فرمائش کی کہ گفتگو کے ہنگام میں ان کا نام لیا کروں، تو میں نے کتنا عجیب محسوس کیا۔ اس وقت اور بھی برا لگتا جب دوستوں کے والدین یہ بات کہتے کہ میں انہیں ان کے پہلے نام سے پکاروں۔ ہماری اخلاقی اقدار بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کی تقلید میں پروان چڑھی۔ بچے اس بات کا خیال رکھتے کہ کون سا رویہ انہیں پسند ہے اور کون سا طرز عمل ناپسند۔ سزا کا خوف نہیں بلکہ ناپسندیدگی کا اندیشہ ہمیں روکتا۔ اخلاق کا معیار اس لیے بلند تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو شاید اسے ادنا اور حقیر سمجھا جائے۔ سب سے بڑا اندیشہ خاندان کی بدنامی کا۔ شادی سے لے کر مجلسی زندگی میں قبولیت تک ہر چیز کا انحصار اسی پر تھا۔ کسی بھی جاننے والے کی طرف سے کسی نوجوان کی حرکت پر کسی سنجیدہ اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ پورے کا پورا خاندان ملزم کو مسترد کر سکتا ہے۔ کامیاب کھلاڑی بننے کے بعد بھی اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے میں بہت ہی محتاط انداز اختیار کیے رکھتا۔ یہ فکر دامنگیر رہتی کہ خاندان والے کیا سوچیں گے۔ اکثر مسلمان بچوں کی طرح مذہب میری زندگی کا کبھی نہ جدا ہونے والا حصہ تھا۔ رات کو میری والدہ ہر روز کوئی کہانی سنایا کرتی۔ ہر کہانی میں ایک اخلاقی سبق، حضرت موسیٰ اور فرعون، سیدنا یوسف اور برادران یوسف کی فریب کاری، اور ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، مگر یہ سرور عالم تھے، دین ابراہیمی کی جنہوں نے تکمیل کر دی۔ وہ خاتم النبیین تھے، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تورات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتب ہیں، لیکن پھر وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے اور الہام میں تحریف کی۔ ہم ان پر اترنے والی الہامی کتابوں کے سبب ہی انہیں اہل کتاب کہتے ہیں۔ ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی۔ وہ ایک واقعہ کثرت کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق سے سنایا کرتی۔ مکہ میں ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا، اب میں قبیلے کا آخری آدمی رہ گیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر اس بڑھاپے میں کیوں کر اپنی عادات بدل پاؤں گا؟ کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ جس پر عمل سے نجات ہو جائے۔ فرمایا، سچ بولا کرو، ہمیشہ سچ۔ تمہارے مسلمان رہنے کو اتنی سی بات کافی ہوگی۔ ایک بچے کی حیثیت سے عبادات کے ساتھ کوئی شغف میرے اندر نہ تھا، مگر یہ نصیحت مجھے بہت ہی اچھی لگی، دل کو بھا گئی۔ ماں سے تو میں یوں بھی جھوٹ نہ بولا کرتا، اگر کبھی کوشش کی تو فوراً ہی انہیں پتہ چل جاتا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھتی اور میں سچ اگل دیتا۔ یہ بھی بتایا کرتی کہ ان کے والد احمد حسن خان کس طرح خود کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی صحیح کرتے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تو بتاتے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبوب تھا، وہ ایسا ہی کرتے، حتیٰ کہ کھجور اور شہد سے عالی مرتبت کی رغبت کو ملحوظ رکھنا، یاد دلانا کہ آپ کو یہ چیزیں خوش کرتی۔ میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا جب جنت اور جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا۔ بس یہ
کہ جنت کا تصور میرے ادراک میں پوری طرح کبھی نہ آتا۔ میری اماں بیچاری کیسے کیسے سوالوں سے میں انہیں پریشان کیا کرتا۔ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ وہاں مجھے شکار کھیلنے کی اجازت تو ہوگی نا؟ جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے اور میری بہنوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک عالم دین ہمارے ہاں آنے لگے۔ اسکول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریڈ تھا اور دن کا آغاز تلاوت سے ہوا کرتا۔ جمعہ کے دن آغا جان کے ساتھ میں مسجد جایا کرتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر خاندان کے سب لوگ 16ویں صدی کے عظیم صوفی اسکالر حضرت میاں میر کے مزار پہ جاتے۔ سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ان کی بہت تکریم کرتے اور حاضری دینے آیا کرتے ہیں۔ ہمارا خاندانی قبرستان اس مزار سے ملحق ہے، چنانچہ عید کی نماز کے بعد ہم ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھتے۔ وہ جو کبھی اس دنیا میں بروئے کار تھے اور اب ان کے لیے ہمیں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنا تھی۔ اولیاء کے ایسے کتنے ہی مزار بر صغیر کی وسعتوں میں پھیلے ہیں۔ 9ویں صدی سے خطہ ارض میں جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا، ان کا وہ پیغام الفت و انس صدیوں تک مصیبت کے ماروں پر رحمت کا ابر بن کر برسا، ان کے زخموں کا مرہم۔ دوسرے مذاہب کے لیے صوفیوں کی وہ رواداری اور خیر خواہی، مساوات اور مقامی ثقافت کا وہ لحاظ، اللہ کا دین ان کے ذریعے پھیلتا چلا گیا۔ قافلوں کے قافلے وہاں جاتے، اللہ سے دعائیں مانگتے اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بھوکوں کے لیے کھانا، اللہ کے حضور مناجات۔ طالبان کا طرز عمل دوسرا ہے، ان میں سخت گیری ہے۔ میرے والدین آغا جان اور میری والدہ مذہب کے باب میں نرم خو تھے، کشادہ مزاج۔ ہم سے وہ کہا کرتے، اللہ بڑا ہی رحمان اور بے حد رحیم ہے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ہم پر سختی کبھی نہ کی جاتی۔ رمضان المبارک میں ہم بچوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا مقابلہ ہوا کرتا۔ 9 برس کی عمر میں نے پہلا روزہ رکھا۔ اس شام میری ماں اور آغا جان دونوں نے مجھے کچھ تحائف دیے۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرا سی بات بھی کرتا تو وہ دونوں بہت جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کرتے۔ میری والدہ کے برقی خاندان کا تعلق کافی گرام سے تھا، جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ وہ افغان سرحد کے قریب ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے، ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی، دائم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر یہ خاندان 12 قلعوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے، جس کو بستی پٹھانہ کہا جاتا۔ شہر جالندھر کے قریب، امرتسر کے جنوب مغرب میں، لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر۔ پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے۔ ان میں سے کوئی شہید نہ کیا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں سے نکلے تو سکھوں کا گمان یہ تھا کہ وہ پوری طرح مسلح ہیں، لہٰذا وہ ٹل گئے۔ ان کا اندازہ غلط تھا۔ میرے والد کا نیازی قبیلہ 15ویں صدی میں افغان فاتحین کے ساتھ اس سرزمین میں وارد ہوا۔ نیازیوں کی اکثریت اب بھی میاں والی میں آباد ہے۔ دریائے سندھ جس کے حاشیے پر جھاگ اڑاتا ہوا گزرتا ہے۔ میری والدہ کے برقی خاندان میں اب قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نیازیوں کی بات دوسری ہے، دور دراز کے رشتہ دار بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں اور ربط باہم برقرار رکھتے ہیں۔ میں کتنے ہی اجنبی نیازیوں سے ملتا ہوں، انگلیوں پر حساب لگا کر وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے دادا کے پردادا سے ہمارے خاندان کا تعلق کس طرح بنتا ہے۔ دیہاتوں میں خاندانی رشتے شہروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میاں والی میں خاندان اس طرح نہیں ہوتے جیسے کراچی اور لاہور ایسے شہروں میں، بلکہ 100-150 افراد پر مشتمل ایک کنبہ، ایک دادا یا پردادا کی ساری اولاد، ایک ہی گھرانہ تسلیم کی جاتی ہے۔ سب کچھ سانجھا، سب کچھ مشترک، آمدن، ذمہ داریاں، دوستیاں اور دشمنیاں، مشکلات اور کامیابیاں۔ وہ جب گاؤں سے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آیا کرتے ہیں۔ رشتہ دار نہ ہو تو قبیلے یا اپنے دیہات کا آدمی۔ حالیہ برسوں میں سیلابوں اور جنگوں کے باعث لاکھوں افراد کو سرحدی علاقوں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ان میں سے کوئی کم ہی بھوکا سویا ہوگا، کم ہی کسی کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہوگی۔ رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے ہی ان کی مدد کی۔ غریبوں اور مفلسوں تک نے، جن کے اپنے دامن خالی تھے، انہیں کھلایا، پلایا اور پہنایا۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا تو گلیاں اور بازار بھکاریوں سے بھر جاتے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے
کہ معاشرے کی یہ فراخ دلی حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری سے آزاد کر دیتی ہے۔ بے رحم اشرافیہ بے گھر بے در لوگوں کے حوالے سے واجب الادا فرض تو کیا خاک پورا کرتی، یہ ظالم لوگ ٹیکس تک دیتے نہیں، افتادگان خاک کا حال تک نہیں پوچھتے۔ یہ عجیب سرزمین ہے، یہاں غریب لوگ امیروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہوش کی آنکھ کھولنے پر میں دو قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا۔ سب سے زیادہ استعمار کے خلاف۔ بچپن ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن نہیں۔ اماں جان مجھے شیر میسور ٹیپو سلطان کی داستان سنایا کرتی۔ 1799 میں جس پر 3 افواج نے حملہ کیا، انگریز، نظام حیدرآباد اور مرہٹوں نے۔ پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سناتی جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ آخر میں وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ انگریز کی حکمرانی سے بر صغیر کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ معاشی تھا۔ بے شک ایسا ہی ہوا۔ 18ویں صدی کے اوائل تک اس خطے کی معیشت ساری دنیا کا چوتھا حصہ تھی۔ انگریزی دور کا اختتام ہوا تو 2% رہ گئی۔ 1879 میں انگریز قانون دان کارنیلیس ولفرڈ نے اندازہ لگایا کہ 1 صدی کے برطانوی راج میں 34 قحط پڑے، حالانکہ اس سے قبل 2000 برس میں صرف 17 بار اس طرح کی تباہی آئی۔ ایم جے اکبر لکھتے ہیں، مغلوں نے قحط سالی کا علاج کم تولنے پر سخت سزا اور اچھی حکمرانی سے کیا۔ سٹے اور بیرون ملک غلہ بھیجنے پر پابندی، ٹیکسوں میں نرمی اور لنگر، ان المیوں میں کروڑوں افراد جان ہار گئے۔ مادہ پرست یہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے بر صغیر کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ فراہم کیا۔ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ اس معاملے کو مگر میں ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ غلامی کے مہوسال نے بر صغیر میں آباد نسلوں کو غلامی کی ذلت میں مبتلا کیا اور عزت نفس سے محروم کر دیا۔ غلام سرزمینوں میں جو مخلوق آباد ہوتی ہے، اس کے دماغوں اور دلوں میں احساس کمتری کی فصل اگتی ہے۔ وہ اپنے آقاؤں کی بعض بدترین عادات کی نقالی کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی بعض بہترین روایات کو حقیر جان کر خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ قوت تخلیق فنا ہوتی اور پیروی باقی رہ جاتی ہے۔ اشرافیہ میں قیادت کا داعیہ تمام ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے طبقے میں رونما ہو رہا ہے۔ مہنگی ترین تعلیم پانے کے باوجود رہنمائی کے کام میں کورے۔ اقبال کی عظمت کا میں اس لیے بھی قائل ہوں کہ غلامی میں پیدا ہوئے پروان چڑھے، کمال مگر یہ ہے کہ ان کی روح آزاد تھی، حیرت انگیز تخلیقی صلاحیت اور آزادی فکر کے وہ حامل تھے۔ ان کا یہ شعر دل کی گہرائیوں میں برقی رو دوڑا دیتا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط عمران خان پاکستان۔ یہ کہانی جاری ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔